دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے بدنام اور شفاق لیڈر گزرے ہیں جن کے مظالم کی داستانیں اگر پڑھی جائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان بدنام زمانہ لیڈروں کے ظلم و بربریت کے اثرات آج کی دنیا میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ آج آپ کو تاریخ کے چند بدنام ترین لیڈروں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ لاکھوں افراد کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ ملکہ رانا ویلونا یہ مڈغاسکر کی سب سے پہلی ملکہ تھی۔ 1828 سے 1868 کے درمیان اس ملکہ نے تقریباً 2.5 ملین سے بھی زائد افراد کو قتل کروایا۔ آج دنیا اسے ایک شیطانی ملکہ کے طور پر جانتی ہے۔ یہ لوگوں سے جبری مشقت کرواتی تھی، انکار پر قتل کی سزا تھی۔ مڈغاسکر کی آبادی 1833 میں 50 لاکھ تھی جو کہ 1839 میں اس ملکہ کی شفافیت کی وجہ سے کم ہو کر 25 لاکھ رہ گئی۔ ایک رومن شہنشاہ نیرو تھا جس نے صرف 14 سال حکومت کی۔ روم کا یہ بدنام زمانہ حکمران ایک لے پالک بچہ تھا۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو وہ بادشاہ بنا۔ تخت سنبھالنے کے بعد شروع میں اس نے اپنی ظالمانہ فطرت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اقتدار کے ماہوں و سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں ایک مجنونانہ اشتعال کی سی کیفیت بڑھنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں دی ینگر کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی باری باری قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ اس نے پورے روم کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ پرانے شہر کی جگہ پر ایک نیا شہر بنا سکے۔ یہ آگ دا گریٹ فائر آف روم کہلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو آرام سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ وہ یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے روم کے بچ جانے والے شہریوں پر ہی آگ لگائے جانے کی سازش کا الزام لگا دیا اور ان پر مقدمات چلانے کے بعد بہت سو کو شدید تشدد کروا کے مروا دیا۔ اس کی یہ ذہنی کج روی بالآخر اتنی بڑھی کہ اس نے خودکشی کر کے اپنی بھی جان لے لی۔ چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعار سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا۔ وہ 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام مغل قبائل کو متحد کر کے ان کا حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سلطنت کو تشکیل دینے میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ہن خانہ بدوش قبائل تھے جو 4 سے 6 صدی عیسوی کے درمیان مشرقی یورپ سے لے کر وسطی ایشیا کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ 434 سے 453 تک اٹیلا ان کا حکمران رہا۔ وہ ایک خوفناک جنگجو تھا۔ اس کا دور عظیم رومی سلطنت کے زوال کا زمانہ تھا۔ اٹیلا نے تمام علاقے میں خوف اور دہشت کی فضا پیدا کر رکھی تھی۔ لاکھوں لوگ اس کی بربریت اور لوٹ مار کا نشانہ بنے۔ اس نے اپنے ہی بھائی بلیڈا کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ وہ پورے علاقے کا بلا شرکت غیر حکمران بن سکے۔ جو لوگ جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے بھگوڑے ہو جاتے انہیں پکڑ کر لایا جاتا اور ان کے جسموں میں لکڑی کی میخیں ٹھونک کر انہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار کر دیا جاتا۔ اٹیلا اتنا ظالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی 2 بیٹوں کو مار کر کھا گیا تھا۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے رومی اس کے شر سے بچنے اور اسے اپنے علاقوں سے دور رکھنے کی خاطر اس کو مال و زر بطور رشوت کے پیش کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی بے رحم اور قاتل لیڈر تھا اور اس کے اپنے لوگ بھی اس لیڈر کی خون کی پیاس سے ڈرتے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک ظالم ترین لیڈر تھا۔ اس کو بھی لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ایوان دا ٹیریبل یہ روس کا پہلا حکمران تھا۔ اس نے لتھوینیا، پولینڈ اور سویڈن کے خلاف 24 سالہ طویل ترین جنگ کا آغاز کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روزانہ 500 سے 1000 کسانوں کو جمع کرتا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنواتا اور اکثر کو مروا دیتا۔ اس دوران یہ حکمران اور اس کا بیٹا اس پرتشدد نظارے سے محفوظ ہوتے۔ حقیقی معنوں میں یہ ایک خوفناک لیڈر تھا۔
لیوپولڈ دوم یہ 1865 سے 1909 تک بیلجیم کا بادشاہ رہا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کانگو کی آزاد ریاست کی تخلیق ہے، جہاں جبری مشقت، غلامی اور عصمت دری کی گئی۔ تاریخ میں اس کو کانگو کا قصاب کے نام سے بھی شہرت ملی۔ کانگو کے 10 ملین باشندوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نے بذات خود بھی کبھی کانگو میں قدم نہیں رکھا، لیکن صرف اس کے حکم پر اتنے زیادہ بے گناہ انسان تہ و تیگ کر دیے گئے۔ اس کی سنگ دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بار بار اپنی افواج کو یہ احکامات بھجواتا تھا کہ کانگو کا جو بھی مقامی باشندہ اس کے خلاف بغاوت کرے، اس کا سر کاٹ کر بطور ثبوت کے بادشاہ کی خدمت میں بیلجیم بھیج دیا جائے۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور منگول لیڈر تھا۔ اس نے بغداد کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ہفتے پر مشتمل شہر کی اس تباہی کے دوران تقریباً 10 لاکھ سے بھی زائد افراد قتل کیے گئے۔ ہیری ٹرومین یہ امریکہ کا 33واں صدر تھا اور یہی وہ شخص تھا جس نے پہلی بار ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے احکامات جاری کیے۔ اس طرح صرف چند سیکنڈ میں 2 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے۔ اس ایٹم بم کے اثرات ان علاقوں میں آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے حکمران کم ٹو سونگ کو 1.6 ملین سے بھی زائد افراد کا قاتل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ اس کے اپنے ملک کے باشندے تھے۔ اس حکمران نے ظلم و بربریت کی یہ داستانیں پورے ملک میں رقم کی۔ ہدیکی توجو در حقیقت یہ جاپانی فوج کا ایک جنرل تھا۔ یہ شخص اس وقت اپنے ملک کے چلتے ہوئے سسٹم سے خوش نہیں تھا، اس لیے جنرل نے وزیر اعظم کی سیٹ اور دیگر ذمہ داریاں اور پوزیشن اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس تمام عمل میں یہ جنرل 5 ملین سے بھی زائد افراد کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجے پر فائز ہوا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا سب سے اہم کردار تھا۔ اس کا جنگی جنون اور مغرورانہ پہلو لاکھوں لوگوں کی اموات کا سبب بنا۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر تقریباً 6 سے 8 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کے خاتمے کے بعد شاید ہی کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ جوزف اسٹالن 1924 میں سوویت اتحاد کا سربراہ بنا۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں اسٹالن نے عظیم صفائی کا آغاز کیا، جسے عظیم دہشت بھی کہا جاتا ہے۔ اشتراکی جماعت کو ان افراد سے پاک صاف کرنے کی مہم تھی جو بدعنوانی، دہشت گردی یا غداری یا اس کے خلاف تھے۔ اسٹالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کے دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمپوں گولاگ میں قید کر دیا جاتا، یا پھر وہ جلا وطنی کا سامنا کرتے۔ اس دور میں لاکھوں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ 1939 میں اسٹالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جارحیت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد پولینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں، سربیا اور شمالی بوکوینیا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد روس کی فوج نے اسٹالن کے حکم سے ایک ہی رات میں 10,000 پولینڈ کے فوجی افسروں کو ویران جنگل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔